اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ لیکن یاد رکھو، اگر میں تم پر اتنا اعتماد کر رہا ہوں تو میں ناکامی کی خبر نہ سنوں۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو اپنے تمام ساتھیوں سمیت موت کو گلے لگا لینا، کیونکہ اس صورت میں اگر تم بخارا میں واپس آئے تو موت تمہاری منتظر ہوگی۔ دروان خزاں کہتا چلا گیا، آپ ناکامی کی خبر نہیں سنیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ارد نے جذباتی انداز میں کہا۔ وہ خوش تھا کہ دروان خزاں یعنی بخارا کے بادشاہ نے اسے کوئی کام کہا۔ اگرچہ وہ دروان خزاں سے پہلے بھی 2-3 بار مل چکا تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے ارد کو براہ راست کوئی کام سونپا تھا۔ اسی بات پر وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ قتیبہ کو قتل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ اسے ناممکن بھی نہیں سمجھ رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ اعتماد بھانپ لیا گیا۔ اس لیے اس نے ارد کو ٹوکتے ہوئے کہا، ارد تم عقل مند ضرور ہوگے، لیکن ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ مجھے تمہارے چہرے پر ضرورت سے زیادہ ہی اعتماد نظر آ رہا ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کو ختم کر دو جو حکم عالی جاں۔ ارد نے کہا تو دروان خزاں نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی ارد وہاں سے چلا آیا، لیکن اب اس کا ذہن کوئی ایسا منصوبہ سوچنے میں مصروف تھا جس سے خطرہ کم سے کم لیکن کامیابی کے امکان زیادہ سے زیادہ ہوں۔ قتیبہ بن مسلم نے بیکند کو 87 ہجری میں فتح کیا تھا، لیکن اب 88 ہجری شروع ہو چکا تھا اور موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ 88 ہجری چند واقعات کے لحاظ سے بہت اہم سال ہے۔ اگرچہ ان واقعات کا تعلق ہماری داستان کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن جب ہماری داستان 88 ہجری میں داخل ہو چکی ہے تو ان واقعات کا ذکر کرنا مشکل نہ ہوگا۔ ان واقعات میں ایک تو قلعہ طوالینہ کی تسخیر ہے، دوسرا واقعہ مسجد نبوی کی تعمیر نو ہے۔ ربیع الاول 88 ہجری شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، جنہیں عمر ثانی بھی کہا گیا۔ بعد میں انہیں خلافت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی، لیکن یہ ایک بہت بعد کی بات ہے۔ بہرحال ذکر چل رہا تھا ربیع الاول 88 ہجری کا۔ ایک دن مدینہ میں ایک قاصد داخل ہوا۔ اس کا حلیہ قدرے بگڑا ہوا تھا اور اس نے اپنا عمامہ بھی بے تکا سا باندھا ہوا تھا۔ لوگوں کو تو یہ معلوم ہو گیا کہ قاصد خلیفہ بن ولید بن عبد الملک کی طرف سے کوئی پیغام لایا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ پیغام کیا ہے۔ اس لیے لوگوں میں آپس میں باتیں شروع ہو گئی۔ قاصد لوگوں کی چہمگوئیوں میں مصروف چھوڑ کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور ولید کا پیغام انہیں دیا۔ نے پیغام میں لکھا تھا کہ خلیفہ کی خواہش ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے تاکہ نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے حکم بھیجا گیا تھا کہ ازواج مطہرات کے حجرے بھی اگر مسجد میں شامل کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ حکم یہ بھی تھا کہ تحریر تھا کہ اگر ممکن ہو تو مسجد کے سامنے کا حصہ بھی کچھ اور بڑھا دیا جائے اور آس پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر دیے جائیں۔ خلیفہ کے مطابق اگر ایسا کر دیا جاتا تو مسجد کا طول 200 گز اور اسی طرح عرض بھی 200 گز ہو جانا تھا۔ مسجد کے سامنے جو گھر تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ننھیال کے تھے، اس لیے یہ گھر خریدنا مشکل ہی نہ تھے۔ اس لیے خلیفہ نے انہیں لکھا تھا مسجد کے سامنے کے گھر خرید کر مسجد میں شامل کر لیں، اور آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ مسجد کے سامنے آپ کے ننھیالی رشتہ داروں کے مکانات واقع ہیں اور وہ آپ سے تعاون کریں گے۔ پیغام میں مزید لکھا تھا، اور اگر ان میں کوئی شخص مکان دینے سے انکار کرے تو آپ شہر والوں سے ان کے مکانات کی صحیح قیمت کا اندازہ کرا کے نقد قیمت ان کے مکان کے مالکوں کے حوالے کر دیں اور پھر مکانات کو منہمد کروا دیجیے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحے موجود ہیں۔ انہوں نے بھی پہلے ایسا ہی کیا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی تھی، اور انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ مسجد کے پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر دیے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ کا پیغام ملا تو انہوں نے ان مکانات کو مالکوں کو بلوا بھیجا۔ جس وقت خلیفہ قاصد بن عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا، اس وقت ان مکانات کے مالک بھی ان کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ جب انہیں خلیفہ کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا تو وہ لوگ رقم کے عوض اپنے مکانات مسجد کے لیے دینے کے لیے تیار ہو گئے، جو انہیں ادا کر دی گئی۔ جس وقت ولید نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اس کے تھوڑے عرصے بعد اس نے فن تعمیر کے ماہرین بھی مدینے بھیج دیے۔ ابھی یہ ماہرین مدینہ نہیں پہنچے تھے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔
ابھی صرف مدینہ کے کاریگر ہی تعمیر کے کام میں حصہ لے رہے تھے۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات کے حجروں کو منہدم کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو ولید بن عبد الملک کے بھیجے ہوئے کاریگر بھی مدینہ پہنچ گئے۔ روایت ہے کہ مسجد کے انہدام اور تعمیر کی نگرانی کا کام عمر بن عبد العزیز نے صالحہ بن کیسان کے ذمہ لگایا۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسجد نبوی کے انہدام میں حضرت عمر بن عبد العزیز خود بھی شریک ہوئے۔ مدینہ کے اور بھی سرکردہ لوگ ان کے ساتھ شامل تھے۔ تاریخوں میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں وہ یہ ہیں: قاسم، سالم، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث، عبیداللہ بن عتبہ، خارجہ بن زائد اور عبداللہ ابن عمر۔ یہ لوگ حضرت عمر بن عبد العزیز کو مسجد کی نئی عمارت کے نشانے بتاتے جاتے اور وہ نقشہ پر ان کے مطابق نشان لگاتے جاتے تھے۔ جب مسجد کی بنیادیں رکھی گئی تو حضرت عمر بن عبد العزیز اور ان کے اشخاص نے بھی بنیادیں قائم کرنے کا حصہ لیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خواہش تھی کہ مسجد وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہو، چنانچہ اس نے قصر روم کو خط لکھا۔ خط میں اس نے قصر روم کو کہا: میں نے چونکہ مسجد نبوی کے انہدام اور پھر نئے سرے سے تعمیر کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ بھی اس کام میں میری امداد کیجیے۔ یہ پیغام پڑھ کر قیصر روم نے 1,00,000 مسکال سونا، 100 مومار اور 40 اونٹ جن پر منقش اور کندہ کیے گئے پتھر لدے ہوئے تھے ولید بن عبد الملک کے پاس بھجوا دیے۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان شہروں سے جو اس کے حکم سے نامعلوم وجہ کی بنا پر مسمار کر دیے گئے تھے، خوبصورت اور امینہ کاری کیے گئے تھے، پتھر تلاش کرا کے خلیفہ کے پاس بھیجے۔ پھر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ تمام سامان مدینہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس روانہ کر دیا، جنہیں مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور دیوار مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ارد کو دروان خزاں نے قتیبہ بن مسلم کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ اب وہ اس فکر میں کھویا ہوا تھا کہ قتیبہ کو کس طرح قتل کیا جائے۔ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا، لیکن اسے کوئی ترکیب نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ اس وقت دروان خزاں کے محل کے اس کمرے میں تھا جہاں اسے ٹھہرایا گیا تھا۔ جب کافی دیر تک کوئی بات اس کے ذہن میں نہ آئی تو وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ارد بے اختیار ٹھا بیٹھا۔ اسے ارد کی اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ اس سے کئی بار ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ درون خزاں کے حرم کا نگینہ تھی۔ گویا اس کے بغیر اس حرم کا ویران اور بے آباد نظر آتا تھا۔ اس کا نام روزی تھا۔ اگرچہ حرم کی لڑکیوں پر پابندی ہوتی تھی کہ وہ کسی باہر کے آدمی سے نہیں مل سکتی تھی، لیکن موقع ملتے ہی یہ لڑکیاں اپنے چاہنے والوں کے پاس چلی جاتی تھی۔ اگرچہ ارد کی عمر زیادہ ضرور تھی، لیکن اس کے سراپے میں کشش تھی جس نے روزی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاں محبت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ دو جسم تھے اور جسمانی محبت کے قائل تھے، اور اب اس جسمانی محبت کی تسکین کا جذبہ روزی کو ارد کے پاس لایا تھا۔ روزی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اچھا ہوا روزی، ارد نے دروازہ بند کرتے دیکھ کر کہا، تم آ گئی، میں سخت بوریت کا شکار ہو رہا تھا، آہستہ بولو۔ روزی نے ارد کو گویا تلقین کرتے ہوئے کہا، کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ ارد نے سوال کیا، نہیں، خاص بات تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اور روزی نے کہا تو ارد ہنس دیا، ویسے تمہارا بھی جواب نہیں۔ ارد نے روزی کے بالوں کو تولتے ہوئے کہا۔ روزی اب اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ ویسے میں رات کو آتی، لیکن تمہیں معلوم ہے رات کو دروان خزاں کی خوابگاہ کو آباد کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسی وقت آ گئی ہوں، پھر کبھی وقت ملتا یا نہ ملتا۔ روزی نے گویا بات پوری تفصیل سے سنا دی تھی۔ تمہیں کسی نے آتے تو نہیں دیکھا؟ ارد نے سوال کیا۔ نہیں، کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ روزی نے ارد کے بازوؤں میں جھولتے ہوئے کہا، پھر ایک دم سیدھی ہو کر بولی، آج تم کچھ بجھے سے، کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔ روزی نے گویا ارد کے چہرے کی پریشانی پڑھ لی، جسے وہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ارد اگرچہ ایک قابل جاسوس تھا اور اس کی عمر اس کام میں گزر گئی تھی، اس لحاظ سے وہ اداکاری کا ماہر تھا، لیکن روزی کے سامنے وہ چھوٹا سا بچہ بن جاتا تھا اور اپنے پیشے کے تمام اصول بھول کر تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ دیا کرتا تھا۔ ہاں، کچھ بات ہی ایسی ہے، ارد نے روزی کا سوال سن کر جواب دیا۔ کیا بات ہے، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ روزی نے پوچھا۔ تم سے کیا بات چھپانی؟ ارد نے اسے بتاتے ہوئے کہا، دروان خزاں نے مجھے حکم دیا ہے کہ قتیبہ بن مسلم کو قتل کروا دوں۔ میں نے اس کام کو آسان سمجھتے ہوئے خوشی سے کرنے کی حامی بھر لی، لیکن جب میں نے اسے قتل کرنے کی تدابیر پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں اسے سمجھ رہا تھا۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ روزی نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے سوال کیا۔ سوچنا کیا ہے؟ ارد نے جواباً کہا،
جب میں یہ کام کرنے کی حامی بن ہی چکا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ اب یہ کام کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، چاہے میں کامیاب ہوں یا ناکام رہوں۔ تو تم نے قطبہ کو قتل کرنے کا کیا منصوبہ بنایا؟ روزی نے پوچھا۔ ابھی تک تو میں نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی ترتیب دی ہے، سوچ رہا ہوں تو 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے جاؤں، وہاں جا کر پہلے اس کے معمولات کا جائزہ لوں، پھر کوئی حکمت عملی طے کروں۔ ارد نے پوری وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ سنا ہے قطبہ بہت قابل اور زبردست صلاحیتوں کا مالک شخص ہے۔ روزی بولی۔ ہاں یہ تو ہے، ارد نے جواب دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بیکند میں جب اس کی فوج محاصرے میں آ چکی تھی اپنی فوج کو بچا نہ سکتا۔ اس نے نہ صرف اپنی فوج کو بچایا بلکہ بیکند ہی فتح کر لیا۔ مغول پر کچھ دیر خاموشی طاری رہی، شاید وہ تصور میں بیکند فتح ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ارد نے اسے خاموشی کو توڑا، اس نے لہجے میں خمار طاری کرتے ہوئے کہا، چھوڑو ان باتوں کو۔ روزی نے اس کے لہجے میں شامل خمار کو بانپ لیا، پھر دونوں پر خمار چھاتا گیا اور اس خمار میں بہتے چلے گئے، اور جب یہ خمار ٹوٹا تو وہ ایک گناہ کے مرتکب ہو چکے تھے، لیکن ان کے معاشرے میں یہ کوئی عیب نہ تھا۔ وہ اس پر فخر کرتے تھے اور فخر کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام اسے اپنی تہذیب کا حصہ قرار دیتے تھے، اور جب کوئی قوم کسی برائی کو اپنی اقتدار کا حصہ سمجھ کر اس پر فخر کرتی ہے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم لاکھوں برائیوں کو اپنے اندر پال کر ان پر نازاں ہیں کہ شاید عزت کی نشانیاں ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہر وہ برائی جو ہمیں پیدا ہوتی ہے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری پوری قوم کو تباہی سے ایک قدم قریب کر دیتی ہے، اور جب خدا نخواستہ یہ تباہی ہمارا مقدر کر دی گئی تو بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہ بچے گا۔ روزی تو ایک گناہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، لیکن ارد پھر اسی سوچ میں کھو گیا کہ وہ اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوگا۔ جانے سے پہلے وہ روزی کو دوبارہ بلا ناغہ بھولا تھا، اور روزی بھی آنے کا وعدہ کر کے گئی تھی۔ ارد کے کچھ دن تو اسی طرح گزر گئے۔ روزی تو اس سے ملنے نہ آئی، لیکن دروان خزاں کی طرف سے اس کے لیے ملاقات کا پیغام ضرور آ گیا۔ یہ پیغام ملتے ہی وہ دروان خزاں سے ملنے چلا گیا۔ اس وقت وہ ایک شاندار کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کے چلنے کے انداز سے فرعونیت، غرور اور تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو بخارا کی بجائے پوری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہو۔ ارد نے جھک کر شاہی اداب کے ساتھ سلام کیا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہی اداب کا خیال نہ رکھنا صرف اور صرف موت کی طرف پہلا اور آخری قدم ہوتا تھا۔ سلام کہ وہ سیدھا کھڑا ہوا تو دروان خزاں نے کہا، کہو ارد، پھر تم مرو کب روانہ ہو رہے ہو؟ جب عالی مقام کا حکم ہوگا۔ ارد نے دروان خزاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ تم 2 ہفتے یہاں ٹھہرو، پھر مرو چلو۔ اس نے گویا ارد کو حکم دیا تھا، اور ارد کی کیا مجال کہ وہ بادشاہ وقت کے سامنے کچھ بولتا۔ اس لیے اس نے صرف سر ہلا دیا، لیکن اس کی اگر کچھ عزت اور رعب تھا تو وہ بیکند میں اور بیکند کے گورنر کے سامنے تھا، لیکن اس وقت وہ نہ بیکند میں تھا نہ بیکند کے گورنر کے سامنے تھا، بلکہ وہ بخارا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا، جو اسے صرف اس حد تک جانتا تھا کہ وہ بیکند میں محکمہ جاسوسی کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ تم نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کسے منتخب کیا ہے؟ دروان خزاں نے سوال کیا۔ عالم و آب، بخارا میں میرے جانے والے لوگ بہت کم ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے چند بہادروں کو میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ اس لیے جواب دے دیا۔ اچھا اب تم جاؤ، تمہیں کل اطلاع مل جائے گی تمہارے ساتھ کون کون جائے گا۔ دروان خزاں نے اسے جانے کا حکم دیا تو وہ واپسی کے لیے مڑا، لیکن دروان خزاں کی آواز نے اسے روک لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن یہ بہتر ہوگا اگر تم اپنی پسند مجھے بتا دیتے، کیونکہ تم بیکند میں محکمہ جاسوسی کے قابل افسر رہ چکے ہو، اور بہرحال اس معاملے میں تمہاری معلومات مجھ سے زیادہ ہیں۔ جناب میں آپ کو کل اپنی پسند سے آگاہ کر دوں گا، ارد نے جواب دیا۔ تو دروان خزاں نے سر ہلا دیا اور ساتھ ہی اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں سے نکل کر وہ کچھ دیر شہر میں گھومتا پھرتا رہا، پھر اسے کوئی خیال آیا اور وہ ایک طرف چل دیا۔ چند گلیاں اور موڑ مڑنے کے بعد اس نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد کسی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے والا ارد کی ہی عمر کا شخص تھا، جس کے بالوں میں چاندی جھلک رہی تھی۔ اس نے دروازے میں ارد کو کھڑا دیکھا تو خوشی سے اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ یہ بخارا میں موجود چند دوستوں میں سے ایک تھا۔ جب اسے ارد بخارا آیا تھا تو وہ کسی دوست سے نہیں ملا تھا، یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس کا دوست سمجھا کہ شاید ارد بھی ابھی بخارا میں پہنچا ہے، شاید اسی لیے فوراً ہی سوال کیا، ارد یار تم کب آئے؟ شاہزر، ارد نے اس کا نام لیتے ہوئے جواب دیا، میں 3-4 دن ہوئے ہیں بخارا آیا ہوں۔ اچھا اندر چل کر بیٹھو، تسلی سے باتیں کریں گے، شاہزر نے ارد کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا، اور اداس
کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شاہزر نے اردو کو مہمان خانے میں بٹھایا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک صراحی اور 2 گلاس تھے۔ اس نے یہ چیزیں ایک تشتری میں سجا رکھی تھی۔ یہ چیزیں میز پر رکھتے ہوئے وہ اردو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم 4 دن پہلے کے آئے ہو اور مجھ سے ملنے اب آئے ہو؟ اس کے لہجے میں شکوہ صاف جھلک رہا تھا۔ یار کچھ مصروفیت ہی ایسی تھی، اردو نے جواب دیا۔ کچھ مجھے بتاؤ، تمہاری مصروفیت کیا تھی؟ ویسے تم بہانے بڑے ماہرانہ انداز میں کرتے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اردو بھی اب اختیار ہنس دیا۔ میں بہانے نہیں کر رہا، اردو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بیکند کا شہر مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، اس لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اردو یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں گورنر نے بغاوت بھی کی تھی جسے مسلمانوں نے 1 ماہ میں ہی کچل کر رکھ دیا۔ شاہزر نے گویا اپنی معلومات اردو کے سامنے رکھ دی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اردو نے اس کی معلومات کو پسند کرتے ہوئے کہا۔ دراصل ان کا امیر قتیبہ بن مسلم ایک زبردست آدمی ہے۔ مسلمان جو فتوحات حاصل کر رہے ہیں اسی کے دم سے ہیں۔ پہلے انہوں نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کچل دی، پھر کفتان اور آس پاس کے علاقے حاصل کر لیے اور اب بیکند فتح کر لیا ہے۔ اردو کہتا جا رہا تھا، اگر ایک شخص نہ رہے تو مسلمان کافی عرصے کے لیے معذور ہو جائیں گے اور ان میں آگے بڑھنے کی ہمت بہت عرصہ تک سلب ہو جائے گی، اس لیے شخص کا خاتمہ ضروری ہے۔ دروان خزاں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے اسی طرح قتل کروا دیا جائے اور اس نے یہ کام میرے سپرد کر دیا ہے۔ اردو یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تو اب تم نے کیا سوچا؟ شاہزر نے اردو کو شراب پیش کرتے ہوئے کہا۔ سوچنا کیا ہے، یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہوگا، اردو نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ دروان خزاں نے بھی یہی چاہتا ہے کہ چند آدمی ساتھ لے کر جاؤں، لیکن اس کی خواہش ہے کہ یہ آدمی میری مرضی کے ہوں تاکہ میں ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکوں۔ تم نے کس کس کا انتخاب کیا؟ اردو کے خاموش ہوتے ہی شاہزر بولا، میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اردو نے شاہزر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو تم سوچ سکتے ہو کہ ہمارے حصے میں کچھ آئے گا۔ دروان خزاں ہمیں دولت سے تو نوازے گا ہی، اس کے علاوہ کوئی اچھا اور بڑا عہدہ بھی ہمارا منتظر ہوگا۔ اردو نے گویا اسے سبز باغ دکھانے کی کوشش شروع کر دی۔ مجھے اگرچہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں، شاہزر نے فوراً ہی کوئی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس کا یہ فیصلہ اردو کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہزر اسے چند آدمی تو دے گا لیکن خود جانے کا خیال تک نہیں دل میں لائے گا۔ وہ مشکور نگاہوں سے شاہزر کی طرف دیکھنے لگا۔ تم ایسے کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ شاہزر نے اس کی آنکھوں کا پیغام پڑھتے ہوئے کہا، تم میرے دوست ہو اور اگر میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اور کون تمہارے کام آئے گا؟ شاہزر نے قدریں بنتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کے فیصلے کے پیچھے اس لالچ کا بہت دخل تھا جو اردو دے چکا تھا۔ تم نے میری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے، اردو نے پھر مشکور لہجے میں کہا۔ اچھا بس۔ شاہزر کو اسی کے انداز میں ہنسی آ گئی۔ اب بتاؤ تمہیں اور کتنے افراد چاہیے؟ میرے خیال میں ہم 2 ہی کافی ہیں، اردو نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ کیا ہم دونوں بوڑھے اسے قتل کر دیں گے؟ شاہزر نے منہ بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہم اتنے بوڑھے نہیں، صرف چند بال ہی سفید ہوئے ہیں، اور دوسری ہم نے اسے عقل استعمال کر کے قتل کرنا ہے۔ اردو نے اسے جواب دیا تو اس نے ایسے سر ہلا دیا جیسے اردو کی بات اس کے دل کو لگی ہو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اردو نے اٹھتے ہوئے کہا تو شاہزر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ جانا کب ہے؟ شاہزر نے سوال کیا۔ تم تیاری شروع کر دو، ہم 3-4 دن تک روانہ ہو جائیں گے۔ اگرچہ دروان خزاں نے 2 ہفتے رکنے کے لیے کہا ہے لیکن میں اس سے اجازت لے لوں گا۔ اردو نے اس سے ہاتھ ملایا پھر باہر نکل گیا۔ اردو کے جاتے ہی شاہزر نے اپنی ضرورت کا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دولت کے انبار رقص کر رہے تھے اور وہ تصور میں اپنے آپ کو شہر کا امیر ترین آدمی دیکھ رہا تھا۔ شاہزر کے پاس سے ہو کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ابھی اسے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ روزی آ گئی۔ روزی کی آمد خلاف توقع تھی کیونکہ وہ 3-4 دن ٹھہر کر آنے کا کہہ گئی تھی، لیکن 3-4 دن گزرنے کے باوجود وہ نہیں آئی تھی تو اردو کو اس کے آنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح اندر آتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا اور بغیر کسی جھجک کے اردو کے ساتھ جا بیٹھی۔ اسے جھجک کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اس کے اور اردو کے درمیان کیا چیز ڈکی چھپی تھی؟ جب وہ آتی تھی تو اردو پر خمار طاری کر دیتی تھی اور اب یہ خمار اردو پر طاری ہو گیا تھا۔ روزی نے مخمور آواز میں کہا، کیا ہے؟ اردو نے اسی لہجے سے پوچھا۔ اردو چند دن پہلے تم چلے جاؤ گے نا؟ روزی نے سوال کیا، اسی کے لہجے میں جیسے حسرت تھی۔ ہاں چلا جاؤں گا لیکن جلد واپس آؤں گا، اردو نے جواب دیا۔ لیکن تمہارے بغیر تمہاری روزی کیا کرے گی؟
روزی نے کہا تو ارد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارد نے سوال کیا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں. روزی کہنے لگی کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ کیسے ممکن ہے؟ ارد نے پریشان سے لہجے میں کہا. اول تو دروان خدا اس کی اجازت نہیں دے گا. اگر میں اس سے اجازت مانگوں گا تو جانتی ہو میری کم از کم سزا کیا ہوگی؟ میری کم از کم سزا موت ہوگی. لیکن ہمیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں. میں جس طرح چپکے سے تم سے ملنے آتی ہوں اسی طرح چپکے سے جس جگہ کہو گے پہنچ جاؤں گی. تم مجھ سے اس لیے مل لیتی ہو کہ میں محل میں ٹھہرا ہوا ہوں. تم نہیں جانتی شاید کہ تمہارا محل سے نکلنا تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دے گا.